الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الذی دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغصبهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. مومنین اکرام اور ارباب اعزاء، انسان کامل و حقیقت محمدیہ کے عنوان سے اس مقدس خمسہ مجالس کے لیے جس عنوان کو منتخب کیا اور اس عنوان سے متمسک ہونے کے لیے جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جو کہ سورہ مبارکہ احزاب کی 21ویں آیت تھی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: بالتحقیق تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین اسوہ یعنی لائف سٹائل اور رول ماڈل موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، کہ جو بھی اللہ سے امید رکھے، قیامت کے دن سے امید رکھے، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ کل ضمناً آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ذکر خدا کثرت سے کرنے سے مراد کیا ہے، یعنی 24 گھنٹے ہمارے یاد خدا سے معمور ہوں۔ اس یاد خدا سے معمور ہونے کا سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے؟ اسلام رہبانیت کا درس نہیں دیتا، اسلام اجتماعی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ 2 رکعت نماز میں اور آپ اپنے گھر میں فرادہ پڑھیں تو 1 نماز کا ثواب ہے، جماعت میں آ کر عام جماعت میں عام مسجد میں نماز کو پڑھیں تو 25 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ وہی نماز اگر شہر کی جامع مسجد میں پڑھی جائے تو اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہی نماز اگر حرم معصوم میں پڑھی جائے تو اس کے ثواب میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ وہی نماز اگر مسجد نبوی میں پڑھی جائے تو مثلا 1000 رکعت یا اس سے زیادہ کا ثواب، اور اگر مسجد الحرام میں پڑھی جائے تو ثواب اور بڑھتا ہے۔ یعنی جتنی زیادہ اجتماعی زندگی میں اور آپ وارد ہوتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ اعمال کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ مجرد ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، 1 نماز کا ثواب 1۔ اجتماعیات میں آئے، متاہل ہوئے، شادی ہو گئی تو اب ثواب میں اضافہ ہو گیا، 2 رکعت 70 رکعت میں بدل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام رسول اللہ کا دین مجھے اور آپ کو گوشہ نشین نہیں کرتا،
مجھے اور آپ کو متن جامع میں رہنا سکھاتا ہے، معاشرے میں رہ کر علی علی پہنچانے کا نام تشیع اور اسلام ہے۔ یا اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل وذکر اللہ کثیرہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ پورے دن بیٹھ کر ایک کونے میں دنیا اور ما فیہا سے بے خبر ہو کر معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، شرق و غرب میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے، مجھے صرف اپنی زندگی سے سروکار ہے، دن کی 2 روٹیاں چاہیے، رات کو 2 روٹیاں چاہیے، اور اس کے بعد ایک لباس مجھے مل جائے، ایک مسلح مل جائے، ایک تسبیح مل جائے۔ نہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ تمہیں معاشرے کی بھی فکر ہو، تمہیں اہل و عیال کی بھی فکر ہو، تمہیں ہمسایوں کی بھی فکر ہو، تمہاری زندگی ایک اجتماعی زندگی ہو کہ جس میں تمہارا دل دکھے ان مستضعفین کے لیے کہ چاہے ان کی سرحد تمہاری سرحد سے نہ ملتی ہو، حتیٰ ان کا مذہب تم سے نہ ملتا ہو، انسانیت کے باب میں اگر تم مشترک ہو تو رسول اللہ کا دین مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ میں اور آپ اس انسانیت کا درد رکھیں۔ امیر المومنین یعصب الدین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ظاہری دور خلافت ہے، شام کا ایک سپاہی آ کر ایک زن یہودیہ، ایک یہودی خاتون کے پیر سے پازیب چھین کر لے جاتا ہے۔ شام کا سپاہی حدود امیر المومنین میں آ کر پیر سے کسی عورت کا زیور کھینچ کر لے جاتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غیرت مند اس پر مر جائیں تو ان کی موت پر اس کو ملامت نہ کرنا، یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے۔ آج اگر میں اور آپ بے طرف ہو کر بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو کہیں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، وہ علی جو وصیت میں کہہ رہے ہوں کونا للظالم خصمن وللمظلوم عونا، کہ ظالم سے دشمنی اختیار کرو، مظلوم کے مددگار ہو جاؤ، اس علی کا شیعہ بے طرف نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا علی ابن ابی طالب کا شیعہ ہونے کی حیثیت سے، رسول اللہ کے امتی ہونے کی حیثیت سے میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ قرآن اور اہل بیت کے مفاہیم کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ کچھ نکات کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر کل گفتگو رکی تھی تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ میں نے وضو کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی، اور وہ پیش کرنے کے بعد میں نے اس پہ کچھ نکات آپ کے سامنے بیان کیے تھے۔ نتیجہ کیا دیا کہ قرآن کو سمجھنا ہے کس کے ذریعے؟ وارثان قرآن کے ذریعے، ان کے ذریعے کہ جن کے پاس قرآن کا علم ہے۔ یہ قرآن کا علم کیا ہے؟ قرآن کا علم کسے کہتے ہیں؟ صرف قرآن کی قرات کر لینا علم نہیں ہے، ایک درجہ ہے، لیکن اس کو میں اور آپ کامل علم نہیں کہیں گے۔ قرآن کو ان سے سمجھنا ہے کہ جو قرآن کے لہجے سے آشنا ہو، قرآن کے لہجے سے آشنا ہو، لغت کے ذریعے بھی، زبان جاننے کے ذریعے بھی صرف میں اور آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ مثلا قرآن کہہ رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو۔ یہ جو نماز کو قائم کرنا ہے، یہ لفظ الصلاۃ جب آپ جا کر لغت میں ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس سے مراد کیا ہے؟ دعا۔ لیکن میں اور آپ صلاۃ کے معنی کیا لیتے ہیں؟ اگر ہم علمی زبان میں کہیں تو ارکان مخصوصہ، یعنی قیام، تکبیرۃ الاحرام، قرات، رکوع، سجود، تشہد، سلام، اس کے مجموعے کا نام نماز ہے نا۔ لغت کہہ رہی ہے الصلاۃ سے مراد دعا ہے۔ آل محمد و آل محمد نے بتایا کہ یہاں مراد یہ ارکان مخصوصہ ہیں، یعنی جو قرآن کہہ رہا ہے اگر فقط میں اور آپ لغت کے ذریعے ترجمہ کرنا چاہیں گے تو مراد خداوند متعال کو نہیں پا سکتے جب تک در آل محمد پر نہ آیا جائے۔ اسی لیے سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا تھا بنا فتح اللہ و بنا یختم، کہ اللہ نے ہمارے ہی ذریعے اس کائنات کا آغاز کیا اور ہم پر ہی اس کائنات کا اختتام ہوگا۔ وجہ خلقت کائنات ہے نا، حقیقت محمدیہ کو سمجھنا ہے نا۔ جب ہمارا جوان یہ سنتا ہے زیارت، اول تو کوئی تدبر والے مرحلے سے ہم گزرتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں تو یہ بتا دیا گیا کہ جناب زیارت عاشورہ پڑھ لو، اس سے تمہاری جاب اچھی چلتی رہے گی۔
لیکن زیارت عاشورہ کے اندر جو رموز موجود ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. میں اب تک یہ سمجھتا آ رہا ہوں کہ میں اس راہ پہ چل ہی نہیں سکتا. اگر چل ہی نہیں سکتا ہوتا تو قرآن نہیں کہتا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. قرآن کہہ رہا ہے اس کا مقصد ہے کہ چلنے کی استعداد رکھی ہے. پہلی ہی مجلس میں جو سلمان کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ سلمان ان نقش قدم پر چل کر سلمان علیہ السلام بنے ہیں. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں آگا. ہر کسی کا نصیب حر جیسا نہیں ہوتا. ہر کسی کو حر جیسا چانس نہیں ملتا. البتہ حر کو بھی تصادفاً چانس نہیں ملا تھا. اور آسان کر دو, اتفاقاً یہ نہیں ہوا تھا کہ حر علیہ السلام بن گئے. اتفاقاً زہیر علیہ السلام نہیں بن گئے. ہدایت تو امام حسین علیہ السلام کی زہیر کے پاس بھی گئی تھی. ہدایت امام حسین علیہ السلام کی عبید اللہ ابن حر جوفی کے پاس بھی گئی تھی. لیکن عبید اللہ ابن حر جوفی کا دل حسین کی ہدایت کے لیے کھلا ہوا نہیں تھا. زہیر کا دل حسین کی ہدایت کے لیے کھلا ہوا تھا. لہذا دل کو حسین ابن علی کی ہدایت کے لیے کھولنا ہوگا. پھر سمجھ میں آئے گا ان الحسین مصباح الہدی کے معنی کیا ہیں. پھر سمجھ میں آئے گا کہ امام حسین علیہ السلام کیسے ہدایت کا چراغ ہیں اور کیسے نجات کا سفینہ ہیں. اگر جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کو سفینہ نوح سے کبھی تشبیہ دی گئی, کبھی ہدایت کے سفینے سے تشبیہ دی گئی, کبھی نجات کے سفینے سے تشبیہ دی گئی. معصوم سے قول منقول ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ. ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اتنی مشہور حدیث ہے یہ کہ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کا سفینہ ہے. معصوم سے ایک قول منقول کیا جاتا, نقل کیا جاتا ہے کلنا سفن النجاہ, ہم سب کے سب نجات کا سفینہ ہیں. لیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع, ہم سب کے سب نجات کا سفینہ ہیں. لیکن ہمارے جد حسین ابن علی جانتے ہو کیسا سفینہ ہے, جو بہت وسیع بھی ہے, جس کی وسعت کا تم اندازہ نہیں کر سکتے, اور جو بہت سریع بھی ہے, جس کی سرعت کا اور تیزی کا اندازہ تم نہیں کر سکتے. اگر خدا تک پہنچنا ہے نا تو حسین کے سفینے میں سوار ہو جاؤ. زندہ باد, زندہ باد. اللہم صل علی محمد. اگر خدا تک پہنچنا ہے سفینہ حسین میں سوار ہو جاؤ. اس سفینے میں بہت وسعت ہے. یہ سفینہ تنگ نہیں ہے, یہ سفینہ چھوٹا نہیں ہے, یہ کشتی نجات ہے. اگر اس میں سوار ہو گئے تو تم نجات پا جاؤ گے. اسی طرح اللہ کے رسول کی حدیث مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے. فمن رکبہا, جو اس میں سوار ہو گیا نجا, اور جو اس سے کنارہ کش ہوا غرق و ہلک, وہ غرق بھی ہوا اور ہلاک بھی ہوا. یہ بار بار جو سفینہ سے, کشتی سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نسبت دی جا رہی ہے, تشبیہ پیش کی جا رہی ہے, تو تشبیہ میں کوئی وجہ شباہت ہوتی ہے نا. آقا آپ اور میں اگر سفینے میں سوار ہوں, کسی سواری میں سوار ہوں, اور وہ سواری ہمیں منزل تک لے جا رہی ہو, بھلا یہ ممکن ہے کہ سواری کسی اور طرف جائے, میں کسی اور طرف جاؤں؟ دیکھیں, اگر سوار ہو گیا تو اسی طرف جاؤں گا جہاں سواری جا رہی ہے. میں اگر ایک منزل سے اس منزل پر پہنچا ہوں ہوائی جہاز کے ذریعے, تو جب ہی پہنچ پایا ہوں نا کہ جب میں جہاز میں سوار ہوا اور جس طرف جہاز جا رہا تھا اسی طرف میں نے اس سفر کو اختیار کیا.
اگر میں اس جہاز میں سوار نہ ہوتا جو یہاں آ رہا تھا، اگر میں سوار ہونے کے بعد کسی وجہ سے ایمرجنسی لینڈنگ کروا کے فرض کر لیجئے اتر جاتا تو اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ اب سواری پر سوار ہونے کی شرط یہ ہے، سفینے پر سوار ہونے کی شرط یہ ہے، کشتی میں سوار ہونے کی شرط یہ ہے کہ میری اور آپ کی فکر اس کشتی کے ساتھ ایسی ہم آہنگ ہو کہ جس طرف وہ جائے اس طرف میں جاؤں، جس طرف وہ جائے گی اس طرف مجھے جانا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ یہ روایت آپ کو فراوان اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے ملے گی۔ امام حسین والی تو بہت مشہور ہے، حسن منی کی روایت موجود ہے، فاطمہ تو بزت منی تو مشہور ہے، علی منی، حسن منی، حسین منی۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے اس طریقے کے کلمات ادا کر رہے ہیں، اگر ہم سوچیں تو کہ اہل بیت کیا ہیں؟ اگر ہم فقط رسمی طور پر، ٹریڈیشنل طور پر شیعہ رہیں گے تو ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس معرفت کو حاصل کرنا پڑے گا جو اس عزاداری کے ذریعے ہمیں حاصل کرنی ہے، ورنہ ثواب تو آپ کو اور مجھے مل جانا ہے۔ مجھے خطاب کا ثواب مل جائے گا، آپ کو سماعت کا ثواب مل جائے گا، مجھے اور آپ کو آنسو بہانے کا ثواب مل جائے گا۔ یہاں سے فقط ثواب کے بورے لے کر نہیں جانا، یہاں سے مجھے اور آپ کو حسین ابن علی کی کشتی میں سوار ہونے کا سلیقہ بھی لے کر جانا ہے۔ ثواب سے انکار نہیں ہے، ثواب تو ملنا ہی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی معیت کی منزل پر، جو میں نے آپ کے سامنے ایک خمسہ پڑھا تھا، معیت، مقام معیت، کہ کیسے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معیت اختیار کرنی ہے۔ اب یہ زیارت کیا کہہ رہی ہے، جس کو میں اور آپ صرف اپنی جاب کو باقی رکھنے کے لیے پڑھا کرتے ہیں، اپنے رزق میں اضافے کے لیے پڑھا کرتے ہیں، اے کاش کہ اس کے معارف اور معانی کی طرف بھی توجہ کرتے تو وہ معنوی رزق بھی مجھے اور آپ کو ملتا جو حسین سے قریب کرتا ہے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، اے اللہ مجھے ایسی حیات عطا فرما جیسی حیات محمد و آل محمد کی تھی، ومماتی ممات محمد و آل محمد، اور مجھے ایسی موت عطا فرما کہ جیسی مرگ شہادت محمد و آل محمد علیہ السلام کی تھی۔ تو آقا یہ بغیر کچھ کیے حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ آل محمد جیسی زندگی گزارنے کے لیے بھی سختیاں اٹھانی پڑیں گی، اور ویسی موت پانے کے لیے بھی سختیاں اٹھانی پڑیں گی۔ حجرے آباد کر کے آل محمد کی سیرت پر عمل نہیں کیا جاتا، میدان میں آ کر آل محمد کی تعلیمات کو پہنچانا شیعہ کی ذمہ داری ہے۔ میدان میں رہ کر آپ مجھے بتائیے کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی کو ایک محدود دائرے کے اندر چند اذکار اور آیات پڑھ کر گزارتے رہیں؟ تو نہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام کی حیات طیبہ کو دیکھنا ہوگا، اور اس جانب مجھے اور آپ کو توجہ کرنی ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت دو پرسیپشنز ہمارے اور آپ کے سامنے، ہمارا جوان اس کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی جہت کو معین کرے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ آپ فرش اعضا پر آئیں، ذکر محمد و آل محمد کو سنیں، فضائل پر نعرہ لگائیں، مصائب پر گریہ کریں، تبرک لیں، آپ کی ذمہ داری اور ہدف پورا ہو گیا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے، دیکھیں یہ ایک نظریہ میں نے بیان کیا تاکہ آپ عقل و آگاہی اور شعور کے ساتھ سید الشہداء علیہ السلام کا قرب اختیار کریں۔ ایک نظریہ کیا ہے؟ فرش اعضا پر آئیں، ذکر فضائل بیان کیے جائیں، آپ اس کو سماعت کریں، مصائب بیان ہوں، آپ اس پر گریہ کریں، ماتم کریں، جاتے ہوئے تبرک لیں، آپ نے اپنے ہدف کو پا لیا۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ دوسرا نظریہ اور ہے، شیعوں کے اندر ہی یہ دو نظریات ہیں جو پیرالل چل رہے ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ کہ فرش اعضا پر آؤ، فضائل کو سنو، مصائب کو سنو، اس پر گریہ کرو، گریہ کرنے کے بعد نوحہ پڑھو، نوحہ پڑھنے کے بعد ماتم بھی کرو، تبرک بھی لو،
لیکن جب یہاں سے جاؤ تو حسین کے مکتب کی ذمہ داری لے کر جاؤ. اب یہ مجھ پر اور آپ پر ہے کہ مجھے اور آپ کو کون سی راہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. یہ جو حر بنے ہیں نا، یہ اچانک سے نہیں بنے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی حد تک معرفت تھی، عمل میں پاکیزگی تھی، جس نے حر کو علیہ السلام بنا دیا. ورنہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تو روز عاشور بھی ہدایت تقسیم کر رہے ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت کا دریا جاری ہے. روز عاشور بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہدایت بانٹ رہے ہیں. لیکن کوئی اس ہدایت کو لینے والا تو ہو، کسی کے اندر اتنی ظرفیت تو ہو کہ حسین کا کلام سن کر دین رسول کی نصرت کے لیے اس حل من ناصر ینصرنا کی صدا پر لبیک کہے. بس یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو بتایا کہ جو سارے ائمہ معصومین علیہ السلام کا ہدف تھا، جو سارے معصومین علیہ السلام کا مقصد تھا، وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدف تھا. بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اور یہ کیونکہ ایک حساس نقطہ ہے اس لیے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اب میں اپنے موضوع سے حقیقت محمدیہ والے عنوان سے جڑ چکا ہوں. دیکھیے یہ کون ہیں جن کو ہم نے بیان کیا، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. یہ تعبیر کون بیان کر رہا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا اور مولا حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا، ایک عجیب فلسفہ ہے. اس تعبیر سے پہلے یہ سن لیجئے کیونکہ امام حسین کی بات ہے، پھر بعد میں موقع نکل جائے گا اور میں شاید اس کو بیان نہ کر سکوں. عید غدیر کس سے منسوب ہے؟ رسول اللہ اور مولا علی ہے نا. رسول اللہ مولا کا اعلان کر رہے ہیں، مولا علی کو مولا بنایا جا رہا ہے. بنانے والی ذات خداوند نے متعال کی. شب جمعہ ہفتے کے جو دن تقسیم ہوئے ہیں معصومین علیہ السلام سے، شب جمعہ کو امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کیا گیا. روز جمعہ کو زمانے کے امام اجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے منسوب کیا گیا. توجہ رکھیے گا. عید الفطر مسلمانوں کی عید کا دن ہے. عرفہ لوگ میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں حج کے لیے، اس لیے منایا جاتا ہے. عید قربان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد تازہ کی جاتی ہے. رجب کی پہلی تاریخ 5ویں امام کی ولادت ہے. حرام مہینوں میں سے پہلا مہینہ اس کا آغاز ہے. آپ ہر مناسبت سے جا کر دیکھیے مفاتیح الجنان کے اندر، پہلی رجب ہو حسین کے روزے پر آؤ، کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. جمعرات آئے، کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. عید فطر آئے، کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. شب قدر آئے، کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہو، کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. 15 شعبان روز ولادت امام زمان ہو، شب برات ہو، کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. تو ذہن میں سوال آتا ہے نا کہ غدیر امیر المومنین علیہ السلام کی تاریخ ہو، زیارت امام حسین کی پڑھوں. عید قربان ہو، زیارت امام حسین کی پڑھوں. شب جمعہ ہو، زیارت امام حسین کی پڑھوں. عید الفطر ہو، زیارت امام حسین کی پڑھوں. عید قربان ہو، زیارت امام حسین کی پڑھوں. شبائے قدر ہو، زیارت امام حسین کی پڑھوں. پہلی رمضان ہو، زیارت امام حسین کی پڑھوں. شب عید الفطر ہو، زیارت امام حسین کی پڑھوں. تو یہ بار بار امام حسین سے متمسک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ولادت ہے مثلا امام پنجم کی، زیارت پڑھ رہا ہوں امام حسین کی. روز ہے عید کا، زیارت پڑھ رہا ہوں امام حسین کی. دیکھیں کسی بھی معصومین علیہ السلام کی کوئی تاریخ ہونا، اکثر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی طرف توجہ کروائی گئی ہے. اور یہاں تک توجہ کروائی گئی کہ کہا کہ اگر نہیں جا سکتے نا وہاں تو اپنے ہی وطن سے ان کے حرم کی طرف رخ کرو، اور رخ کر کے کہو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا تمہیں ایک حج مقبول کا ثواب دے گا.
اللہم صلی علی محمد وعلی. خدا تمہیں کیا دے گا؟ ایک حج مقبول کا ثواب. اگر یہ عبارت بیان کرنا بڑا آسان ہے، حج مقبول کا ثواب. ابھی مقبول کو تو آپ بہرحال رہنے ہی دیجئے کہ وہ میرے اور آپ کے ڈومین سے خارج ہے. قبول کرنا اس کی ذمہ داری، بیان کرنا حجت خدا کی ذمہ داری. کہا جا رہا ہے تم نے دور سے ایک زیارت پڑھی، تمہیں ایک حج کا ثواب مل گیا. حج ہے کیا یہ بھی تو سمجھنا ہوگا نا. جس پر واجب ہے، فرض ہے، اس کو تو جانا ہے، کوئی چارہ نہیں. بریکٹ میں یہ بات کہہ دی. اب دیکھیں حج کیا ہے. حج کرنے یہاں پر میں گئے، میقات سے احرام باندھا، تلبیہ پڑھی لبیک اللہم لبیک، پابندیاں احرام کی لگ گئیں. ان پابندیوں سے بچتے ہوئے کعبے میں پہنچے. ہم جیسے افراد جو دور سے آتے ہیں حج تمتع کرتے ہیں، گئے جا کر عمرہ تمتع کی نیت سے طواف کیا، مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر 2 رکعت نماز پڑھی. حج بتا رہا ہوں حج کیا ہے. مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، مسا میں گئے، صحیح کری، صحیح کرنے کے بعد تقصیر کی، عمرہ تمتع مکمل ہو گیا. اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو دوبارہ کعبے میں آئے، پھر احرام کی نیت کی، پھر تلبیہ پڑھی، پھر وہاں سے چلے عرفات کے میدان میں پہنچے. ظہر سے لے کر غروب تک عرفات کے میدان میں ٹھہرے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں. پھر یہ وقوف کرنے کے بعد چلے مزدلفہ کی طرف. مزدلفہ میں فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک ٹھہرے. پھر مزدلفہ سے چلے مینا آئے. پہلے دن بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، قربانی کی، سر منڈوایا یا بال کٹوائے. اس کے بعد دوبارہ کعبے میں گئے، طواف زیارت کیا، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر مسا میں آئے، صحیح کی، پھر صحیح کے بعد دوبارہ کعبے میں آئے، طواف النساء کیا، پھر 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھی. ابھی معاملہ تمام نہیں ہوا، اب دوبارہ مینا میں آؤ. آ کر یہاں پر مقررہ تاریخوں میں رکو، ہر روز آ کر تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارو. تو یہ اتنے اعمال کا نام تھا حج، جس کو بیان کرنے میں مجھے تقریباً 5 سے 6 منٹ لگے. عمرہ تمتع سے لے کر حج تمتع تک یہ بیان کرنا اتنا آسان نہیں ہے. آپ نے حرم امام حسین کا رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ. ان سارے اعمال کا ثواب، قبول شدہ اعمال کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں آ جائے گا. توجہ کیجئے گا، بہت اہم نکتہ ہے. زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. اگر سمجھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ. کون ہے حسین؟ لوگوں کا ذہن متعجب ہے، تعجب میں ہے. حسین کون ہے؟ بقول فارسی شاعر ان حسین کیست کہ عالم ہمیں دیوانہ اوست. یہ حسین کون ہے کہ جس کا تمام جہان دیوانہ ہے؟ یہ حسین ابن علی کا مقام کیا ہے؟ دیکھیں دور سے زیارت کی ہے، کوئی زحمت نہیں کی، کوئی مشقت نہیں کی، صرف حرم کا رخ کیا، توجہ اس طرف کی، کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. یہ حج کی پوری تفصیل جو سنائی، اس کا ثواب آ گیا. اچھا جو لوگ جا کر حج کر رہے ہیں، حقین نے اس سال حج کیا، حج کرنے کے بعد کوئی سند آئی میرے پاس کہ قبول ہو گیا؟ معصوم نے کہا کہ ہاں جو کرے گا سب کا قبول ہے. کوئی سند نہیں ہے میرے پاس. دعا ہے کہ پروردگار قبول کر لے، تمنا ہے کہ اللہ قبول کر لے. حسین کون ہے؟ معصوم سند دے رہے حج مقبول. ثواب کیا ہے؟ حج مقبول. کیونکہ حج کرنے کا سلیقہ تمہیں حسین کے صدقے میں ملا ہے. دین نبی پر چلنے کا سلیقہ تمہیں حسین کے صدقے میں ملا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. اگر ایک نانا اپنے نواسے کے فضائل بیان کر رہا ہوتا تو یہ کہتا یہ مجھ سے ہیں، یہ نہ کہتا میں ان سے ہوں.
معلوم ہوا رسول اللہ نواسے کے فضائل بیان نہیں کر رہے، حجت خدا کی معرفی کرا رہے ہیں کہ حسین کون ہے، حسین اور مجھ میں فرق نہ کرنا، اگر فرق کیا تو دیندار نہیں رہو گے، بے دین ہو جاؤ گے، کیونکہ حسین کی حقیقت اور میری حقیقت ایک ہے، حسین کی حقیقت اور میری حقیقت ایک ہے، حقیقت محمدیہ۔ اب امام علی علیہ السلام نے فرمایا اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ ہمارا پہلا بھی محمد جیسا آخر بھی نہیں آگا۔ یہ عربی میں اگر جیسا کہنا ہوتا نا تو امیر المومنین کہتے اولنا کا محمدن، آخرنا کا محمدن، اوسطنا کا محمدن، کلنا کا محمدن۔ ہمارا پہلا بھی محمد جیسا، ہمارا آخر بھی محمد جیسا، ہمارا اوسط بھی محمد جیسا، ہم سب کے سب محمد جیسے۔ یہاں جیسا نہیں کہا جا رہا، یہاں ایک حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اولنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، آخرنا محمد، ہمارا آخر بھی محمد، اوسطنا محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد۔ اسی لیے تو جب وہ محمد آئے گا تو عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ آگے کھڑا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ باتیں فقط ممبر کو گرمانے کے لیے نہیں ہیں۔ ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز۔ 2 قدم آگے نبوت سے امامت ہوگی۔ یہ معاملات فقط ممبر پر بیان کرنے اس لیے نہیں کہ چند لوگوں کا مزاج بنانا ہے، موڈ بنانا ہے، ان کو خوش، نہ، حقیقت دین ہے، حقیقت محمدیہ کو سمجھیے۔ اب آئیے قرآن کی طرف، سورہ مبارکہ آل عمران۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ گروہ انبیاء سے، ارواح انبیاء سے اللہ نے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، ایک پیمان لیا۔ اے گروہ انبیاء، ابھی روح انبیاء کی، جسم نہیں ہے۔ اے گروہ انبیاء، تمہارے بعد ایک نبی آنے والا ہے، یہ جو ہم نے تمہیں کتاب و حکمت میں سے کچھ عطا کیا ہے نا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، یہ من بتا رہا ہے کہ کچھ، پوری کتاب نہیں۔ یہاں انبیاء کو الکتاب کا علم نہیں ملا ہے، پوری حکمت نہیں ملی ہے۔ یہ جو کتاب و حکمت میں سے ہم نے تمہیں کچھ عطا کیا ہے، دیکھو یہ کچھ عطا کرنے کے بعد اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس نبی پر ایمان لاؤ، یعنی میرے اور آپ کے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نبی پر ایمان لاؤ۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بے ضرور اس نبی کی مدد کرو۔ کلام ختم نہیں ہوا۔ وَإِذْ أَخَذْتُمْ، ایک گروہ انبیاء، یہ جو ہم نے تمہیں کتاب و حکمت عطا کی ہے، اس کے ضمن میں تم پر لازم ہے اس عطا کے بعد تم ضرور بے ضرور اس نبی پر ایمان لاؤ، ضرور بے ضرور اس نبی کی نصرت کرو۔ قرآن ہے نا آقا، یہ میرا اور آپ کا کلام تو نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے نا تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خشیت الہی سے کیسے ریزہ ریزہ ہو رہے ہیں۔ یہ قلب مصطفیٰ تھا، یہ قلب مصطفیٰ تھا کہ جس نے قرآن کو تحمل کیا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے، تمہیں اس نبی کی نصرت بھی کرنی ہے۔ ایمان تو روحوں کے ذریعے لایا جا سکتا ہے، ایمان کا تعلق روح سے، ایمان آ گیا، مسئلہ نہیں ہے، چلے مان لیا، اسی وقت ایمان لیا ہے۔ جبھی تو آدم کو آدم، نوح کو نوح، ابراہیم کو ابراہیم، موسیٰ کو موسیٰ، عیسیٰ کو عیسیٰ بنایا، کیونکہ ان پر ایمان لے کر آئے۔
لیکن صرف ایمان تھوڑی لانا تھا، نصرت بھی کرنی تھی. روح کے ذریعے فقط نصرت نہیں ہوتی، نصرت کے لیے بدن کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں جہاں کوئی مارکا ہی نہیں ہو رہا، ابھی تو ارواح ہے انبیاء کی، وہاں کوئی مارکا نہیں ہے خیر و شر کا. موسیٰ کی روح ہے مگر ابھی فرعون کا مارکا تو نہیں ہے، ابھی کوئی شداد تو نہیں ہے، ابھی کوئی نمرود تو نہیں ہے، ابھی کوئی یزید تو نہیں ہے، ابھی کوئی ابو لہب و ابو جہل تو نہیں ہے، ابھی تو کوئی مارکہ خیر و شر نہیں ہے. ابھی تو انبیاء علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے تمہیں ضرور اس نبی پر ایمان لانا ہے، تمہیں ضرور اس نبی کی نصرت کرنی ہے. تو آقا یہ نصرت کس میدان میں کس نبی نے آ کر میرے اور آپ کے آقا اور مولا رسول اللہ کی؟ آپ جا کر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیجئے. بدر میں کوئی نبی آیا رسول اللہ کی نصرت کرنے؟ احد میں کوئی نبی آیا رسول اللہ کی نصرت کرنے؟ خیبر میں کوئی نبی آیا رسول اللہ کی نصرت کرنے؟ اور غزوہ تبوک میں کوئی نبی آیا رسول اللہ کی نصرت کرنے؟ کسی جگہ کوئی نبی آیا؟ آپ کی خاموشی لگ رہی ہے کہ کوئی آیا. اگر آیا ہے تو مجھے بتا دیجئے. آپ مجھے بتائیے بدر سے لے کر آخری غزوے تک قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی تمہیں نصرت کرنی ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ کسی نبی نے آ کر کسی موقع پر میرے اور آپ کے آقا اور مولا رسول خدا کی نصرت کی ہو. ہے کلام قرآن کا، اگر اس کلام میں شک کیا تو ایمان چلا جائے گا. اگر اس کلام میں شک کیا تو ایمان چلا جائے گا. اور اگر کہا کہ کسی میدان میں آ کر کسی نبی نے رسول اللہ کی نصرت کی ہے تو یہ بتا دیجئے کون سا میدان تھا. تو جواب کسی کے پاس نہیں ہے. دیواروں پر ہمارے خلاف چند نعرے لکھنا آسان ہے، اس آیت کا جواب لانا مشکل ہے. سوائے ہمارے کوئی کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا اولنا محمد و آخرنا محمد. جب وہ آخر آئے گا تو پھر رجعت کا سلسلہ ہوگا، پھر عیسیٰ بھی آئیں گے، پھر انبیاء بھی آئیں گے. وہ پہلے محمد کی مدد ہوگی جو آخری محمد کے ذریعے کی جائے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی محمد. لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی اصلا معرفت نہیں تھی لوگوں کو. یقین جانیے لوگوں کو معرفت نہیں تھی. لوگ نہیں پہچان پا رہے تھے کہ علی ابن ابی طالب کیا ہیں. رسول نے بار بار پہچنوایا. شب ہجرت اپنے بستر پر سلا کر کفار کی امانتیں علی کے سپرد کر کے مدینہ میں داخل نہیں ہوئے جب تک علی نہیں آ گئے. یہ پہچانوانا ہی تو ہے. رسول اللہ اپنے بستر پر سلا رہے ہیں. لوگ اس پر بھی اعتراض کر رہے ہیں کہ اگر علی سے محبت ہوتی تو لے کر چلے جاتے. یہ کیسی محبت تھی کہ علی کو تلواروں کی چھاؤں میں چھوڑ دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ علی کو اپنے بستر پر چھوڑ کر گئے ہیں. یہ رسول اللہ کی حساسیت ہے. جو رسول یہ گوارا نہ کرے کہ اس کے بستر پر علی کے سوا کوئی اور آ جائے، وہ رسول یہ گوارا کرے گا کہ اس کے منبر پر علی کے سوا کوئی اور آ جائے. جو رسول یہ گوارا نہ کرے کہ کفار کی امانت علی کے سوا کسی کو نہ دے، وہ اللہ کی دین کی امانت علی کے سوا کسی اور. علی کو نہیں سمجھا لوگوں نے. حقیقت محمدیہ کا تصور نہیں سمجھ پائے. رسول کو انسان کامل کے طور پر نہیں دیکھ پائے. اگر رسول کو انسان کامل کے طور پر دیکھا ہوتا تو رسول کی جگہ کسی ناقص کو نہیں کامل کو بٹھایا جاتا. یہ آپ سمجھ رہے ہیں فرق؟ یہ فرق اس لیے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ معرفت حاصل نہیں کی جو اللہ نے واجب قرار دی تھی. قال لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں اسوہ موجود ہے. اسوہ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ رسول اللہ کا مقام جانتے ہیں کیا ہے؟
میں کل اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا، ہم نے معصومین علیہ السلام کو سمجھایا کہ جس طرح سے ہم آ کر مسئلے بیان کرتے ہیں نا، جس طرح سے ایک فقیہ استنباط کرتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر یہ معاشرت کے سبب میں اور آپ اپنے عقیدے اور اپنی معرفت کے اندر کمی نہ لے کر آئے، ہم کیا معاشرت رکھتے ہیں؟ ہم بعض دفعہ احمد المسلمین کے ساتھ ہیں نا، وہ کیا سمجھتے تھے امام صادق علیہ السلام کو؟ وہ سمجھتے تھے کہ جناب فقہ کا دور ہے، جس طرح اور فقہا ہیں اس طرح جعفر صادق علیہ السلام بھی ایک فقیہ ہیں، نعوذ باللہ۔ امام صادق علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کا فرمان حجت ہے، سمجھے؟ امام صادق علیہ السلام۔ میں اور آپ فرق کرتے ہیں عام لوگوں سے، لا یقاس بنا احد، ہمارے ساتھ کسی کا قیاس نہ کرنا۔ یہ کیوں کہا امیر المومنین علیہ السلام؟ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ سب سے آخر میں آئے، بنائے سب سے پہلے گئے، نبوت سب سے پہلے ملی، آ رہے ہیں سب سے آخر میں۔ عدد کے اعتبار سے کون سا عدد ہے؟ پہلا، چوتھا، 10واں، 100واں، 1000واں، 10,000واں، 1,24,000واں عدد ہے۔ اللہ کے رسول اگر عدد کے اعتبار سے دیکھیں نا تو 1,24,000واں عدد ہے۔ یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ تمام امت مسلمہ یہ مانتی ہے کہ فضیلت اگر اللہ کی جانب سے ہو تو چاہے آخر میں ہی کیوں نہ آئے، با فضیلت ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ فضیلت اگر من جانب اللہ ہو تو آخر میں ہی کیوں نہ آئے، با فضیلت ہوتا ہے۔ یہی آپ کی واہ واہ سننے کے لیے عمدن اعلان کر رہا ہوں، آپ کی واہ واہ سننے کے لیے میں نے یہ جملات کہے تھے۔ آپ کا ذہن کس طرف گیا ہے؟ آپ کا ذہن آخر سے کس طرف گیا ہے؟ رسول کا تقابل ان سے نہ کیجئے جو خاک ہوں۔ رسول کا تقابل ظلمات کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ رسول نور ہے، تقابل نور سے ہوگا۔ یہ میں نے آخر جو کہا ہے نا، یہ مقابل آدم سے ہے۔ یہاں حضرت نوح سے تقابل کیا جا رہا ہے، یہاں ابراہیم سے تقابل کیا جا رہا ہے۔ آپ کا ذہن کس طرف چلا گیا؟ اگر مقایسے کے لیے شرط ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز آپس میں متحد ہو۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ فرش زیادہ سفید ہے یا میرا لباس زیادہ سفید ہے تو آپ کہیں گے مولانا یہ کیسا تقابل ہے؟ فرش تو سفید ہے، آپ کے لباس میں ہمیں سفیدی دکھائی نہیں دے رہی۔ تو آپ کیسے ظلمات کا اور نور کا تقابل کر لیتے ہیں؟ جیسے ہی میں نے کہا کہ رسول اللہ آخر میں ہے تو فضیلت اللہ کی جانب سے ہو تو آخر میں بھی ہوگا، تو با فضیلت رہے گا۔ آپ کا ذہن کہاں گیا تھا؟ سچ سچ بتائیے گا، گیا تھا ابراہیم کی طرف، گیا تھا نوح کی طرف، کہاں گیا تھا؟ اگر ظلمات کے ساتھ تقابل کیا رسول اللہ کا، ظلمات کے ساتھ اللہ کے رسول کا تقابل کیا؟ اللہ کے رسول کا تقابل کرنا ہے تو انبیاء کی صفوں میں آؤ۔ ہر مسلمان یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ آخر میں ہے مگر سید المرسلین ہیں، آخر میں ہے مگر امام المرسلین ہیں، آخری ہیں مگر امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ سارے انبیاء کے سردار کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تقابل درست کیجئے، تقابل کے اندر کوئی سنخیت پائی جاتی ہے۔ میں یہ کہوں میرا لباس زیادہ سفید ہے، یہ چاندنی، آپ کہیں گے اس سے آپ کے لباس کا تعلق کیا؟ آپ کا لباس سیاہ، یہ فرش سفید۔ اگر تقابل ہی کرنا ہے تو پردے سے کیجئے، یہ سیاہ ہے، یہ اس فرش کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ کوئی وجہ سنخیت ہے ہی نہیں، کوئی نقطہ اشتراک ہے ہی نہیں۔ جب نقطہ اشتراک ہی نہیں ہے تو مقایسہ کیا ہوگا؟ تو نور کا مقایسہ ظلمات سے نہیں کیا جاتا، نور کا مقایسہ نور کے ساتھ کیا جائے گا۔ اب آخری مراحل پر آ گیا ہوں، سنیے۔ قرآن نے کہا ما ننسخ من آیت او ننسہا ناتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اپنی کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، ہم اپنی کسی آیت کو ذہن سے نہیں مٹنے دیتے۔
سورہ مبارکہ بقرہ 106 نمبر کی آیت ہے، ناتی بخیر منہا، ہم اس کی جگہ لے کر آتے ہیں اس سے بہتر، او مثلہا، یا اس جیسی۔ آپ مجھے بتائیے آیت کے معنی کیا ہے؟ نشانی۔ آیت کے معنی کیا ہے؟ نشانی۔ انبیاء سے بڑھ کر کوئی اللہ کی نشانی ہے نا انبیاء نشانی؟ قرآن نے کیا کہا؟ ہم اپنی کسی آیت کو مٹنے نہیں دیتے، یا اس سے بہتر لے کر آتے ہیں یا اس جیسی لے کر آتے ہیں۔ تو بھئی میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھا تھا کہ رسول اللہ کا مقام یہ کہ دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب ہوئے پروردگار عالم کے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ تھا، اور یہ بھی ایک کنایہ ہے 2 کمانوں کا فاصلہ، تفسیر طلب مطلب ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں، تفسیر کے اندر اگر جایا جائے تو ایک مفصل بحث ہے۔ مراد یہ ہے کہ ان سے زیادہ قرب خدا کی منزل پر کوئی نہیں ہے۔ اچھا، جب میں نے کہا کوئی نہیں ہے تو آپ کے ذہن میں کہیں ایسا تو نہیں کہ علی آ رہے ہوں؟ علی ان سے جدا کب ہیں؟ حسن ان سے جدا کب ہیں؟ حسین ان سے جدا کب ہیں؟ جب یہ کہا جا رہا ہے نا کہ کوئی نہیں ہے، تو وہ لوگ کہ جو ان سے جدا ہیں، جن کے لیے انہوں نے خود کہہ دیا انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، تو ان کو جدا تصور مت کیجئے گا۔ اب آیت کیا کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی کسی آیت کو، کسی نشانی کو مٹنے نہیں دیتے، ہم اپنی کسی نشانی کو منسوخ نہیں کرتے، ہم اپنی کسی نشانی کو ذہن سے محو نہیں ہونے دیتے، یا اس سے بہتر لے کر آتے ہیں یا اس جیسی لے کر آتے ہیں۔ تو آغا آدم سے جو سلسلہ چلا تھا نا، وہ اس سے بہتر والا تھا۔ آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، اسماعیل آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، محمد مصطفیٰ آئے۔ اب یہ جو بہتری کا منزل تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اب لباس بشریت میں اس سے بہتر کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ کیا ہے وہ فقط خدا جانتا ہے، لیکن جو لباس بشریت ہے نا، اس کی کچھ محدودیتیں ہیں۔ اب ان کو لباس بشریت میں بھیجا ہے، اس سے زیادہ بہتری کا امکان نہیں تھا، تو اب یہاں پر ان سے بہتر کوئی نہیں آ سکتا۔ اب ان جیسا آئے گا، جب ان جیسا آئے گا تو سوئے گا ان کے بستر پر، دنیا سمجھ رہی ہوگی یہ سو رہے ہیں۔ بہتری کا نہیں، یہ ہے معنی اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد کے۔ ان کے اوصیہ کون ہو؟ رسول اللہ کو نہیں سمجھا نا، اس لیے معیار ہی کوئی نہیں تھا۔ جب معیار کوئی نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قضاوت کی جائے گی کہ گویا رسول اللہ مسئلہ امت پر چھوڑ گئے۔ اچھا، اتنا اہم مسئلہ تھا، رسول اللہ امت پر چھوڑ گئے، اور پھر 2.5 سال بعد کیا ہوا؟ خود معین کر کے جا رہے ہیں۔ جب کوئی معیار نہ ہو تو یہ معاملات ہوتے ہیں۔ جب رسول نے امت پر چھوڑا تھا تو آپ امت پر چھوڑ کر کیوں نہیں جا رہے؟ یعنی جو بات آپ کے 2.5 سال بعد سمجھ میں آ رہی ہے، رسول کو نعوذ باللہ پہلے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہوا؟ یہ کربلا ایسے ہی تیار نہیں ہو گئی آقا، یہ کربلا ایسے ہی تیار نہیں ہو گئی۔ کربلا کے ساتھ کسی کا کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور کا مسلمان یہ سوچتا ہے نا کہ کربلا اتنا بڑا واقعہ کیسے کوئی نہیں اٹھا۔ آج کتنے اٹھ رہے ہیں؟ ابھی کربلا کے حق کو، کربلا کی عظمت کو، کربلا کے مقام کو، سید الشہداء کی عظمت کو، وہ اپنی جگہ مستقر ہے۔ آج ظلم پر کتنے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں؟ آج کتنے لوگوں کی نیند حرام ہے؟ آج کس کے حلق میں نوالا پھنستا ہے؟ یہی بے حسی کی کیفیت تھی۔
اگر یہی بے حسی جاری رہی، وہ نوحہ آپ نے سنا ہے نا، ایسا نہ ہو آقا میرا حل من کی صدا دے. اگر بے حسی کا یہی عالم رہا تو پھر نصرت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی توقع کیسی آگا؟ کربلا انسان کو حساس بناتی ہے، کربلا انسان کو ذمہ دار بناتی ہے. آپ کے ذہن کو کوئی مینپولیٹ نہ کرے یہ کہہ کر جناب کربلا سے کسی کا کوئی مقایسہ نہیں ہے، کوئی مقایسہ نہیں ہے، لیکن کربلا ذمہ دار نہ بنائے یہ ہو بھی نہیں سکتا. جانتے میرا اور آپ کا ذہن، پچھلے سال بھی میں نے یہ نقطہ بیان کیا تھا، وہ کس سانچے میں ڈھلا ہوا ہے. آپ جب دھوپ میں پرندے کو پیاسا دیکھتے ہیں کہاں ذہن جاتا ہے؟ کیوں یہ کربلا ذہن کیوں پہنچ جاتا ہے؟ پرندہ پیاسا ہے، کیا مقابلہ ہے بھائی پرندے کی پیاس سے کربلا کا؟ لیکن آقا ہماری تو لغت ہی الگ ہے نا، فرشی اعضا والوں کی لغت الگ. ہماری لغت میں پیاس کا کچھ اور معنی ہے. ہماری لغت میں پیاس کا وہ سادہ معنی نہیں ہے جو عام مسلمان اور عام لوگ کرتے. لفظ پیاس آئے گا کانوں میں، ہمارا ذہن عاشورہ میں پہنچ جائے گا. میں چند ایک مثالیں دوں آپ کے سامنے کہ شیعہ لغت، چاہے شیعہ کہیں کا بھی ہو، اس کی لغت عام افراد سے، لغت سے مراد لغت معنوی، لغت سے مراد لغت مکتبی، جو شاید کتابی صورت میں نہ ہو، مزاجی صورت میں ایسا ہوگا کہ جیسے ہی کہا جائے فرش، کہاں ذہن جاتا ہے؟ میں نے تو فرش اعضا نہیں کہا، آپ کا ذہن فرش اعضا پر پہنچ گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کی لغت اب ذہن کے اندر ایک فرش کے حوالے سے ایسی بن چکی ہے کہ میں نے کہا فرش، آپ کا ذہن فرش اعضا پر گیا. گوشوارے، پیاس، کڑیل جمان، ان سب کے مستقل اپنے معنی ہیں، لیکن ایک عزادار کا ذہن مستقل کربلا سے منسلک ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل، ہمارے ذہن، ہمارے وجود یاد کربلا سے اس طریقے سے منسلک ہوئے ہیں کہ آج ایک پرندے کو پیاسا دیکھتے ہیں نا ہم، اس پرندے کی پیاس ہمیں کربلا تک پہنچا دیتی ہے. گویا وہ پرندہ ذاکر بن جاتا ہے اور ہمارے ذہن میں کوئی پیاسا آ جاتا ہے. مزاج ہے ہمارا. تو یہ فرش اعضا مجھے اور آپ کو حساس بناتی ہے. ماں باپ کو، خصوصاً شیعہ باپ کو بچیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، کیونکہ ہماری لغت میں باپ اور بیٹی کی محبت کا عنوان ہی الگ ہے، بھائی اور بہن کی محبت کا عنوان ہی الگ ہے. یہ عام محبتیں نہیں ہیں، یہ بڑی مقدس محبتیں. یہ جو باپ اپنی بچی سے محبت کرتا ہے نا، اپنی بچی کے سر پر کبھی ہاتھ پھیرتا ہے اور بے ساختہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ آنسو بے سبب نہیں ہے، اس کو ایک بچی یاد آتی ہے کہ جس کا بابا اس سے بہت محبت کرتا تھا. لیکن اس بابا کے جانے کے بعد اس بچی کے سر پر کوئی ہاتھ پھیرنے نہیں آیا، بلکہ رخسار پر تماچے لگانے کے لیے لوگ. بس عزیزان محترم، جب سید الشہداء علیہ السلام جا رہے تھے نا، تو اس بچی سے مولا حسین ودا لے کر گئے. بڑا امام حسین علیہ السلام کے دل پر شاق تھا اس کا رونا، بہت شاق تھا. کہا میری لاڈلی بابا کے سامنے گریہ نہ کرو، ابھی تمہیں بہت رونا. اور وہی ہوا.
آمادہ ہے نا شہزادی کی مصیبت سننے کے لیے؟ چند شبیں باقی بچی ہیں ایام ازا کی، پھر یہ فرش ازا بڑھا دیا جائے گا۔ کتنا اہتمام تھا، کتنا شور و غوغا تھا، محرم آنے والے ہیں، محرم آنے والے ہیں، فرش ازا۔ اس بچی کی مصیبت آقا یہ ہے کہ جب اس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں نا تو یقین جانیے کوئی بھی خطیب ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دل لگتا ہے پھٹ جائے گا۔ وہ مصیبت کہ جو بیان کرنے والا اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ امام سجاد نے کہا تھا نا الشام الشام الشام، کل 2 منازل کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ گویا جو 3 دفعہ الشام الشام کہا جاتا ہے، گویا سجاد فرما رہے پہلا شام یعنی بازار شام، دوسرا شام یعنی دربار شام، تیسرا شام یعنی زندان شام۔ کیا ہوا زندان شام میں؟ تاریخ لکھتی ہے ایسا زندان تھا کہ دن کی دھوپ پڑتی تھی، رات کی اوس پڑتی تھی۔ آل محمد کی خواتین کے چہرے کی رنگت اتنی بدل چکی تھی کہ کوئی دیکھے تو پہچان نہ پائے۔ ہند کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہے نا، آقا طالقانی نے اس کو بیان کیا، ہند کے بارے میں سن رکھا ہے نا، کنیز تھی امام حسین کی، آئی تو پہچان نہیں پائی زینب کون ہے، آئی تو پہچان نہیں پائی ام کلثوم کون ہے۔ ایسی سختیاں اور مصائب و آلام تھے۔ یہ بچی سر شام آ کر زندان کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے، کاش کہ میں کامل مصائب پڑھ سکوں اور اتنے پڑھ سکوں کہ مصائب کا حق ادا ہو سکے۔ یہ بچی آ کر در زندان پر بیٹھ جاتی ہے، پوچھتی ہے بھیا سجاد یہ سر شام پرندے کہاں جاتے ہیں؟ امام سجاد جواب دیتے بہن یہ اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھیں روایت میں چاہ رہا ہوں کامل پڑھوں، بس دعا کریں کہ خداوند متعال آپ کو اور مجھے اتنا حوصلہ دے دے کہ ہم یہ سن پائیں اور بیان کر پائیں۔ کب بہنیں اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جاتے ہیں، گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں۔ بچی کو وطن یاد آ جاتا، تڑپ کر پوچھتی بھیا میں کب اپنے وطن جاؤں گی؟ امام سجاد سر کو نہڑا لیتے، سر کو جھکا لیتے، کوئی جواب نہ دیتے۔ علم امامت کے ذریعے جانتے ہیں نا سب وطن جائیں گے مگر تو اسی زندان میں دفن ہوگی۔ شب و روز گزرتے رہے، ایک شب بچی نے خواب میں بابا کو دیکھا۔ اہل بیت کی چہیتی بچی تھی یہ، یعنی آپ ذرا مدینہ میں یہ جو جملات میں کہہ رہا ہوں اس کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا، جب کبھی رات کی تنہائی میں آپ تنہا ہوں اور آپ کو یہ جملات یاد آئیں، یا آپ کبھی اپنی بچیوں کو کوئی سوغات دیں اور اس وقت یہ جملہ یاد آئے تو اس بچی پر 2 آنسو بہا دیجیے گا۔ جب یہ بچی رویا کرتی تھی نا، اس بچی کو بہلانے کے لیے جناب عباس اور دیگر گھر والے میوے دیا کرتے تھے، پھل دیا کرتے تھے۔ بچوں کو بہلانے کا طریقہ یہ ہوتا، ان کی من پسند چیزیں دی جاتی ہیں۔ اس بچی کو بھی پھل دیے جاتے تھے، جو بھی پھل اس کو مرغوب تھے، پسند تھے، وہ اس بچی کو دیے جاتے تھے۔ اب ذرا تصور کریں کہ اس بچی نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا ہے، بابا سے بچھڑی ہوئی ہے، باپ سے بہت محبت کرتی ہے، بابا کو یاد کرتی ہے۔ جب بابا کو یاد کر کے روتی ہے تو بجائے دلاسا دینے کے لوگ تماچے مارتے ہیں۔ بچی نے جب خواب میں باپ کو دیکھا، فرط مسرت سے آنکھیں کھل گئیں، بابا کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ اپنے پہلو میں جب باپ کو نہ پایا فریاد کرنا شروع کی، اینہ اینہ ابا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ایک مرتبہ بیویوں نے آ کر سوال کیا بیٹی اتنا کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ کہا کیا کہہ رہے تھے؟ کہا کہہ رہے تھے بیٹا ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔
بیویاں سمجھ گئی کہ بچی کا آخری وقت آ گیا ہے. جب بچی روتی تھی پھل دیے جاتے تھے، اس کو یاد رکھیے گا. بیویاں سمجھ گئی بچی کا آخری وقت آ گیا ہے. اب بیویوں نے بچی کے گرد حلقہ ڈالا، بلند آواز سے گریا شروع کیا. زندان میں اتنا گریا ہوا، امام سجاد روئے، بیویاں روئیں، یہ بچی روئی. اتنا گریا ہوا کہ یزید ملعون کے کانوں میں آواز پہنچی. کہا کیا وہ بچی مر گئی جو روز باپ کو رویا کرتی تھی؟ کہا حاکم بچی مری نہیں ہے، خواب میں اپنے باپ کو دیکھا ہے. جانتے ہیں یزید نے کیا کیا؟ تشت طلا منگوایا گیا، سر امام حسین کو رکھا گیا، سر پر خانپوش کو ڈھک دیا گیا. اب زندان کی طرف سر روانہ کیا. میں نے کہا تھا نا کہ بچی کو میوے دے کر پھل دے کر بہلایا جاتا تھا. اب مقتل کا جملہ سنیے. جب بچی نے خوانپوش سے ڈھکا ہوا ایک تھال زندان میں آتے ہوئے دیکھا نا، تو شاید توجہ مدینے کی طرف چلی گئی کہ جب میں رویا کرتی تھی تو چچا عباس مجھے پھل دیا کرتے تھے. بچی یہ سمجھی کہ بہلانے کے لیے میوے بھیجے گئے ہیں، پھل بھیجے گئے ہیں. ایک مرتبہ کہنے لگی مجھے پھل نہیں چاہیے، مجھے میرے بابا سے ملاؤ. اب جو خانپوش کو ہٹایا گیا، باپ کا کٹا ہوا سر نظر آیا. بچی نے ایک چیخ ماری، بابا کے سر کے پاس آئی، سر کو اپنی آغوش میں لیا، رخساروں پر رخسار رکھے، فریاد کرنا شروع کی، بابا تمہارے بعد تماچے لگے. بابا کانوں سے گوشوارے چھنے، بابا سر سے چادر چھن گئی. مرثیہ پڑھنا شروع کیا، واہ بتا واہ غربتا منزل لذی قطع وریدک. اے بابا آپ کے گلے کو کس نے کاٹا؟ منزل لذی خذب شیبک بدمائک. اے بابا آپ کی داڑھی کو خون سے کس نے خضاب کیا؟ منزل لذی ایتمنی علی صغر سنی. اے بابا مجھے اس کمسینی میں کس نے یتیم کیا؟ بچی خاموش ہو گئی. مرثیہ تمام ہوا. سید سجاد زنجیروں کو تھامے ہوئے اٹھے، شانہ ہلایا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک ماں پر قیامت گزر گئی. ماں خاک زندان پر گری، خاک کو اٹھا کر سر پر ڈالا. کبھی کربلا کا رخ کی آواز غرا، کبھی ننھے سے لاشے سے لپٹ کر روئی. بچی زندان میں دفن ہو گئی. کچھ دنوں بعد آل محمد کو رہائی مل گئی. ہر بی بی خود کو بچی کی قبر سے ودا کر کے گئی، لیکن ایک ماں تھی جو ناقے میں سوار نہیں ہوتی تھی، جو بچی کی قبر سے جدا نہیں ہوتی تھی. تاریخ لکھتی ہے کہ جب سیدانیاں پلٹی ہیں نا شام سے، پلٹ پلٹ کر شام کی دیواروں کو دیکھ کر اس بچی کو یاد کر کے روتی رہی. بچی زندان میں دفن ہو گئی، آل محمد زندان چھوڑ کر چلے گئے، بچی کی قبر شام میں ہے. زینب و دیگر بیویاں کربلا سے ہوتی ہوئے مدینے پہنچی. صدیاں گزر گئیں. شام میں ایک سید عالم دین رہتے ہیں جن کا نام ہے سید ابراہیم دمشقی. زمانے قدیم کی بات ہے. خواب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی آ کر کہہ رہا ہے سید گھر میں چین سے سو رہا ہے، میری بچی کی قبر میں پانی آ رہا ہے. کہا مصائب پڑھتا ہوں شاید اس لیے خواب آیا ہو. دوسری مرتبہ پھر دوسرے دن خواب یہی آیا، سید گھر میں چین سے سو رہا ہے، میری بچی کی قبر میں پانی بہ رہا ہے. تیسرے دن پھر یہی خواب دیکھا. اب جب 3 دن مسلسل خواب دیکھا نا، پریشان ہو گئے. مرجع کے پاس اس مسئلے کو پہنچایا گیا. اس وقت مرجع نے کہا کہ قبر کو مرمت کی ضرورت ہے، قبر کی مرمت لازمی کروانی ہوگی. والی دمشق چلا، زندان کو کھولنا چاہا، زندان اس سے نہیں کھلا. سید ابراہیم دمشقی نے کھولنا چاہا، زندان کا دروازہ کھل گیا. یہ اپنی بیٹیاں، اللہ نے ان کو 4 بیٹیاں عطا کی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا. 4 بیٹیوں کو لے کر، جو انتہائی متدینات تھیں، جو انتہائی دیندار تھیں، جو انتہائی پردےدار تھیں، جو انتہائی پاک باز تھیں، اپنی ان بچیوں کو لے کر یہ زندان میں گئے. زندان میں داخل ہوئے،
بچی کی قبر کو کھولا گیا، قبر کو کھولنے کے بعد لاشا کو نکالا گیا، لاشے کو نکال کر بچیاں سنبھال کر بیٹھ گئیں، قبر کی مرمت ہوئی، لاشے کو دفنایا گیا۔ ابراہیم دمشقی بیٹیوں کو لے کر واپس آ گئے۔ اب ان کی بیٹیوں کو نہ دن میں قرار ہے نہ رات میں سکون ہے، دن بھر گریا کرتی ہیں، رات بھر گریا کرتی ہیں، دن بھر روتی ہیں، رات بھر روتی ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ابراہیم دمشقی آئے اور آنے کے بعد کہا ہے میری بچیوں تم نے کیا حالت بنا لی ہے، دن بھر روتی ہو، رات بھر روتی ہو، نہ کچھ کھاتی ہو نہ کچھ پیتی ہو، یہ کیا عالم ہے؟ بڑی بیٹی کہنے لگی بابا زندگی سے دل اٹھ گیا، دنیا سے دل اٹھ گیا، آج بھی بچی کے رخساروں پر تماچوں کے نشان، کانوں سے بہتا لہو، گردے سے رشتہ خون، اس بچی کی مظلومیت بتا رہا ہے۔ اب یہ جملہ سنیے کہ صدیوں بعد ابراہیم دمشقی کی بیٹیوں سے اس بچی کا لاشا نہ دیکھا گیا، اس بچی کے رخسار نہ دیکھے گئے۔ کوئی اس ماں سے پوچھے جس کے سامنے بچی کو تماچے لگے، کوئی سید سجاد سے پوچھے کہ جس کے سامنے تازی آنے لگے، کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ کیسے یتیمہ کو سپرد لحد کیا، کیسے قبر کو چھوڑ کر گئی، کیسے ناقے پر جب کربلا پہنچی بھیا زینب آ گئی مگر تیری امانت، بہن شرمندہ ہے، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبی انقلبوا، ماتم دختر حسین۔